بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو ابو طالب کے ایمان پر آنے والی ایک ویڈیو کے جواب میں ہے، جس میں ایک صاحب نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 کو پڑھ کر یہ کہا ہے کہ اس سے ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اس آیت میں اہل ایمان کو موالات، دوستی، محبت سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا ابو طالب کے بارے میں اللہ کے نبی چونکہ ان سے مدد لیتے تھے تو اللہ کے نبی کو بھی منع کیا جاتا، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ابو طالب کافر نہیں تھے، ورنہ ان کے موالات سے، ان کی دوستی سے، ان کے گود میں پلنے سے، ان کی مدد لینے سے منع کیا جاتا۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں، یعنی وہ کافر ہی رہیں، ایمان نہ لائیں، تو تم ہرگز انہیں اپنا دوست نہ بنانا اور ان سے تعلقات نہ رکھنا، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، اے اصحاب، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم میں سے اگر کوئی تمہارا باپ یا تمہارا بھائی جو ایمان نہیں لاتا اور کفر پہ رہتا ہے تو خبردار اگر اس سے کوئی مدد لو، اور خبردار اگر اس کے ساتھ کھاؤ پیو، اور خبردار اگر اس کے دوست نہ ہو، تنبیہ کی گئی، تعلق کرو اس سے۔ اب یہ تنبیہ مومنوں کو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر رہا کہ کسی کافر اور مشرک کے ساتھ نہ تم نے دوستی رکھنی ہے، نہ اس سے کھانا پینا ہے، اور نہ اس سے کوئی مدد لینی ہے۔ تو جب مومنوں پہ اتنا اللہ تعالیٰ سختی کر رہا ہے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ جو سردار انبیاء ہیں، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ تم ٹھیک ہے، آپ کھاتے رہیں مشرکوں کا، آپ مشرک کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں، آپ ان کی گود میں پلتے رہیں، آپ ان کو دوست بنائے رکھیں۔ یہ آیت ہے شان ابو طالب علیہ السلام میں اور ایمان ابو طالب علیہ السلام میں کہ وہ مومن تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ کہتا عام لوگوں کو بھی کہ خبردار کسی کافر کو دوست نہ بنا، تو محمد مصطفیٰ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں انہوں نے ایک انتہائی لا علمی اور جہالت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ ابو طالب کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 یا 2 سال پہلے مکے میں ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ میں 9 سال گزرتے ہیں ہجرت کے بعد، اور پھر یہ سورۃ توبہ نازل ہوتی ہے، جس کی آیت نمبر 23 ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جو ایمان تو لائے تھے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ ابھی ہجرت نہیں کر پا رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ اہل کفر جو کہ مکے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی وجہ سے ان کو تھوڑے بہت خبریں مسلمانوں کی دیتے تھے، تو اللہ نے ان سے منع فرمایا۔ یہ امام طبری کا قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے لیکن پانی پلانا، جو کہ حاجیوں کے پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے ذمے تھی، اس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اپنی تجارت اور اپنے خاندان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت ان کے بارے میں نازل فرما دی کہ ایمان کو مقدم رکھو۔ ابو طالب بہت پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ان کا کفر اور کفر پر جانا یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، لہٰذا باجماع امت اہل سنت والجماعت ابو طالب دنیا سے بے ایمان گئے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی نے عرض کیا رسول اللہ، ابو طالب نے آپ کی اتنی مدد کی تو یہ آپ کی مدد کرنے کا ان کو کیا نفع ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے اونچے طبقے میں ہوں گے، جہاں تھوڑی سی آگ ان کو جلائے گی۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، اور اس ویڈیو میں جتنی باتیں کی گئی ہے یہ کم علمی، لا علمی اور غلط تفسیر اور تشریح کی گئی ہے۔ اللہ رب تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ والسلام۔